شریعت اور طبیعت کے درمیان ہمارے اپنے 5-6 فٹ کے جسم میں اختلاف ہے، ایک گھر کے اندر بھائیوں بہنوں کے درمیان اختلاف ہے، بھائی کہتے ہیں کہ ٹی وی نہیں رکھنا ہے اور بہنیں کہتی ہیں کہ نہیں، بغیر ٹی وی کے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ شریعت اور طبیعت کے درمیان ایک معرکہ بپا ہے، شریعت اور طبیعت کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، اور ہم جب تک شریعت کے مطابق نہیں چلیں گے اور طبیعت کو نہیں ہرائیں گے، طبیعت کو مغلوب نہیں کریں گے، طبیعت کو دوسرے درجے میں اور شریعت کو پہلے درجے میں نہیں رکھیں گے، کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چاہے جتنی بھی اتفاق و اتحاد اور محبت کے قصیدے پڑھے جائیں اور لوگوں کو قسم قسم کی باتیں سنائی جائیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مختلف لوگوں کے مختلف دلوں کو، مختلف طبیعتوں کو جوڑنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے، صرف اسی ذات کا کام ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان ساری دنیا کی دولت بھی اس کام کے لیے خرچ کر ڈالے کہ باہم نفرت، عداوت اور دشمنی رکھنے والوں کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دے، تو یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم الف بین قلوب المومنین، اے اللہ مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اور ان کے درمیان اصلاح کر دے، اور ان کے درمیان جو مشکلات ہیں انہیں حل کر دے۔ مسلمانوں کا جو آپس میں حقیقی اور ہمیشہ رہنے والا اتحاد و اتفاق ہے نا، یہ اللہ کی اطاعت پر قائم ہے۔ اگر بندے اللہ کی اطاعت کریں گے، اگر بندے اللہ کی شریعت کے مطابق چلیں گے، تو مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی، مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا ہوگی۔ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنا، یہ اللہ تعالی کا انعام ہے۔ مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت، بھائیوں بہنوں کے درمیان آپس میں محبت، ایک گھر میں رہنے والے، ایک محلے میں رہنے والے، ایک بستی میں رہنے والے، ایک صوبے میں رہنے والے، ایک ملک میں رہنے والے، مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت اور اتحاد و اتفاق یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور انعام کس کو ملتا ہے مدرسے میں؟ انعام مدرسے میں اس طالب علم کو ملتا ہے جو اچھی طرح پڑھتا ہے اور امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اتحاد و اتفاق اللہ کا انعام ہے، اور یہ اللہ کا انعام انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ تعالی کی بات مان کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالی کے انعام کے حصول کے لیے اللہ تعالی کی اطاعت ضروری ہے۔ ویسے ہی اتفاق اتفاق، اتحاد اتحاد کے راگ الاپنے سے، قصیدے پڑھنے سے، گیت گانے سے، اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں اور ایک، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں۔ گناہ بھی ہے، بدماشیاں بھی ہیں، سرکشی اور بدبختی بھی ہے، علماء کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، مساجد کو آگ لگائی جا رہی ہے، مدارس کو ان کے اندر طلباء کی موجودگی میں آگ لگائی جا رہی ہے، جیسے جامعہ تعلیم القرآن راولپنڈی میں ہوا، معصوم بچوں کو آگ لگا دی گئی۔ مدرسے کے اندر معصوم بچے زندہ موجود ہیں، ان کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ زنا کے اڈے اور لواطت کے مراکز جو ہیں اپنی اپنی جگہوں پر قائم ہیں،
اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، یہ مجرم لوگ ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے آپ ایک اور نیک اس وقت کہلائیں گے جب آپ اللہ کی شریعت کے سائے تلے ہوں گے، اور اس پرچم کی عزت بھی اسی وقت ہوگی جب یہ پرچم اللہ تعالی کی شریعت کا نشان بن جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم ہو اور اس پرچم کے سائے تلے اللہ تعالی کی شریعت نافذ ہو، تبھی جا کر اس پرچم کی عزت ہوگی، احترام ہوگا، اور اس پرچم کے سائے تلے رہنے والے لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق ہوگا، وحدت و محبت ہوگی۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جماعتوں، تنظیموں اور ملکوں کے درمیان اور افراد کے درمیان اتفاق اور اتحاد ایک ایسی چیز ہے جس کے اچھا ہونے کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ اتفاق بہت اچھی چیز ہے، ہاں، ہر کوئی کہتا ہے کہ آپس میں محبت بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو لوگ انسانوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، انسانوں کی بھلائی کی فکر کرتے ہیں، وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ آپس میں محبت ہونی چاہیے، آپس میں وحدت ہونی چاہیے، آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، لیکن لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ دلوں کا مکمل جڑنا، دلوں کا آپس میں پائیدار اتفاق اور محبت رکھنا، یہ ظاہری تدبیروں سے حاصل نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، دنیا کی تمام چیزیں خرچ کر کے بھی آپ لوگوں کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے حاصل ہوتا ہے۔